نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنتي وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز نوجوانوں اور عزیز طلباء، گزشتہ ایک ہفتہ پہلے جو بات چل رہی تھی رزق حلال پر، رزق حلال کی اہمیت پر، بات اسی کو جاری رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے اس وقت یہ بات آئی تھی، اللہ کے رسول حضور سید کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو 3 کام کریں گے۔ کیا کتنی کام ہے؟ 3 کام ہے۔ من اکل طیبا، حلال رزق کھاؤ۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرمائی۔ وَأَكَلَ طَيِّبًا، من اکل طیبا، رزق حلال کھاؤ۔ وَعَمِلَ فِي سُنَّتِي، سنت پر عمل، زندگی گزارو، سنت پر عمل کرو۔ وَأَمِنَ النَّاسِ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ، تمہارے شر سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، دخل الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سب سے پہلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل طیبا، وہ اصل ہے حلال رزق۔ کیا ہے؟ جب انسان حلال رزق کے جگہ حرام رزق کھاتا ہے تو اس کو عبادت میں مزہ نہیں آتا، اس کا دل نہیں چاہتا کہ میں نماز پڑھوں، اس کا دل نہیں چاہتا میں عبادت کروں، اس کا دل نہیں چاہتا کہ میں ذکر اللہ کروں، اس کا دل نہیں چاہتا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ تمام نیکی چیزیں، چاہے وہ زکوٰۃ دینا ہو، صدقات دینا ہو، اللہ کی عبادت، ہر عبادت میں اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا، کمزوری محسوس ہوتی ہے، وہ جوش نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ پہنچا ہے۔ اس لیے ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی انہوں نے روایت کی ہے، اللہ کے رسول حضور سید کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حلال رزق تلاش کرو، حلال رزق، اور حلال رزق تلاش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر مسلمان پر کیا بھائی؟ حلال رزق طلب کرنا فرض ہے، تلاش کرنا پڑے گا تمہیں، حرام روزی سے بچنا پڑے گا، تب جا کے تم جنت میں داخل ہوگے۔ کیونکہ دوسری حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم حرام کی مال سے پلے گا، جس کے جسم کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم لوگ آج دوسرے کا مال ہڑپ کر کھا جاتے، احساس نہیں ہوتا حرام مال کھا رہے، احساس بھی نہیں ہوتا کہ اچھا حرام صرف جو ہے سود کھانا ہے،
ہم اسے حرام سمجھتے ہیں، وہ تو حرام ہے لیکن ہم صرف اسے حرام سمجھتے ہیں۔ رشوت کھانا اسے حرام سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دوسری چیزیں بھی ہیں۔ بخاری کے ایک واقعہ ہے، میں اسے سناتا ہوں۔ بخاری میں یہ واقعہ کو نقل کیا گیا ہے کہ 3 مسافر سفر کر رہے تھے، کسی غار میں انہوں نے ٹھہرا، کسی غار میں، اور اوپر سے ایک بڑا سا پتھر آیا، ان کا دروازہ بند ہو گیا غار کا۔ پہاڑ میں جو غار بنتے ہیں اس کا دروازہ، مثال کے طور پر جس راستے سے یہ داخل ہوئے تھے اس کے سامنے ایک بڑا سا پتھر آ کے گر گیا اور اس نے پورے غار کے راستے کو ہی بند کر دیا۔ اب یہ تینوں اندر ہیں۔ بخاری میں یہ حدیث روایت ہے، بخاری میں واقعہ درج ہے۔ تو سب اپنے اپنے نیکیوں کو گنا کر اللہ سے دعا مانگی، سب نے اپنی جو بڑی بڑی نیکیاں کی تھیں اسے سامنے رکھا، یا اللہ یہ کام میں نے صرف تیرے لیے کیا، یہ کام میں نے صرف تیرے لیے کیا۔ وہ کہتے اور دعا مانگتے تو پتھر تھوڑا سا گھسک جاتا۔ اس میں ایک شخص تھا، اس نے اللہ کے سامنے فریاد کی، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے میرے دل کی باتوں کو۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ تو جانتا ہے میں نے وہ کام صرف اور صرف تیرے لیے کیا تھا۔ اور اس نے کام کیا کیا تھا معلوم ہے؟ اس نے وہ کام بتلائے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ وہ فلاں مزدور میرے یہاں مزدوری کرنے آیا، ایک مزدور تھا اس کے یہاں مزدوری کرنے آیا۔ اب مزدور کا کام کیا ہے؟ جب شام کو واپس ہوتا ہے تو اپنی مزدوری لیتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ واپس کلٹی مارتا ہے، گھر چلا جاتا ہے، اپنے کام سے چلا جاتا ہے، گھر جاتا ہے۔ تو کیا لے کے جاتا ہے؟ مزدوری۔ دن بھر اس نے اپنے پسینے بہائے، اپنے طاقت لگائے، جو اس کے اندر طاقت تھی اس نے وہ کام کیا۔ اور آپ کا یہ حکم ہے کہ آپ جب اس کا مزدوری کا وقت ختم ہو جائے تو مزدوری دے دیا کرو۔ اب وہ شخص آیا ان کے یہاں مزدوری کیا، لیکن مزدوری لینا ہی بھول گیا، کسی جلدی میں تھا، نکل گیا۔ اب وہ مزدوری لیے بنا ہی چلا گیا، تو انہوں نے انتظار کیا کہ وہ آئے گا تو اس کی مزدوری اسے دے دی جائے گی، لیکن وہ کافی دن تک نہیں آیا۔ جب نہیں آیا تو انہوں نے اس مزدوری کے پیسے سے کھیت میں کچھ فصل لگائے، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ اس پیسے سے خوب برکت ہوئی اور خوب مال پھلا۔ جس چیز کی پیداوار کے لیے انہوں نے لگایا تھا اور خوب پھلا، خوب بڑھا۔ بڑھنے کے بعد اسے فروخت کرنے کے بعد اس سے جو منافع ہوا، انہوں نے اس سے نوکر خریدے، غلام خریدے، بیل خریدے، بہت ساری چیزیں خریدے، صرف اس کھیت کے سامان سے جو انہوں نے فروخت کیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ مزدور واپس آیا، جو مزدور اپنی مزدوری لینا بھول گیا تھا، کچھ عرصے کے بعد واپس آتا ہے۔ آنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے میری مزدوری دو۔ تو یہ کہتے ہیں یہ جو غلام ہے، یہ نوکر ہیں، یہ بیل ہے، تمام تیرے ہیں، تو لے جا، یہ تیری مزدوری ہے۔ وہ ہنسنے لگتا ہے کہ کیا مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ میں؟ انہوں نے کہا کہ یہ مال میرے نہیں ہیں، یہ مال تیرے ہیں، تو جو مزدوری اپنا چھوڑ کر گیا تھا، یہ اسی کی بدولت میں نے اسے کھیت میں لگایا اور اس سے اتنے جو درخت ہونے والے ہوئے، اس سے منافع ہوا، اس سے میں نے بیل خریدا، نوکر خریدا، غلام خریدا، تمام تیرے پیسے کے ہیں، تو لے جا۔ تو کہتا ہے اللہ میں نے اس میں 1 روپے کی بھی ڈنڈی نہیں ماری۔ بخاری میں واقعہ آتا ہے کہ جب یہ بندہ یہ دعا مانگتا ہے تو جو پتھر ہے غار کے سامنے منہ سے ہٹ جاتا ہے اور یہ لوگ آرام سے باہر نکل آتے ہیں۔ تو حلال رزق کھانا، ہم کیا سوچتے ہیں سود کھانا ہی حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے؟ میں بتاتا ہوں، قرآن میں ایک آیت ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والے،
ناپ تول میں نہیں سنے، بہت سارے لوگ سنے ہوں گے، ناپ تول میں کمی بیشی کے اسلام میں اجازت نہیں ہے، ڈنڈی نہیں مار سکتے تو ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والے کو اللہ کہتا ہے میں بہت سخت عذاب دوں گا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ بہت سخت عذاب ہے جو ناپ تول میں کمی کرے گا۔ اب ناپ تول کا جب معاملہ آتا ہے ہمارے ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا بھائی؟ ترازو نہیں آتا۔ ہم سوچتے ہیں ناپ تول والا جو ہے یہ سامان فروخت کرنے والے جتنے ان کے ذمے میں یہ آیت انہی کے لیے اتری ہے۔ نہیں میرے بھائی، ناپ تول وہاں بھی آتی ہے جہاں تم نوکری کرتے ہو، جہاں تم جاب کر رہے ہو۔ اب وہاں پر تمہارا مالک کیا دیتا ہے؟ تنخواہ دیتا نہیں دیتا؟ وہ کیا کہہ کے رکھا؟ 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرنی ہے، کیا کہہ کے رکھا؟ 10 گھنٹہ ڈیوٹی کرنی ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ 1 گھنٹہ ڈیلے سے پہنچے، دیر سے پہنچے، ڈنڈی مار دی، جلدی آ گئے ڈنڈی مار دی، کسی کو کہہ دیا تو میری حاضری لگا دے، ایڈجسٹ کر دیں گے، بیچ میں پیشاب کا بہانہ کر کے 1 گھنٹہ غائب۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ بھی ناپ تول میں ہے۔ اور یاد رکھو تم جب مہینہ مکمل ہونے پر مکمل تنخواہ لیتے ہو، وہ جو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تم نے ڈنڈی ماری تھی وہ حرام کا پیسہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ وہ حرام کا پیسہ جب تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو نماز میں سستی پیدا ہوتی ہے، تب عبادت کرنے میں سستی پیدا ہوتی ہے، تب اللہ کا ذکر کرنے میں سستی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ تم نے ڈنڈی مار کے اس میں حرام کا پیسہ ملایا اور اس حرام کے پیسے کو تم نے کھا لیا۔ اس پر مجھے بہت اچھی بات یاد ہے، ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں، بڑے اللہ والے سب گزرے، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی۔ حضرت کے ماتحت میں جو اساتذہ ڈیوٹی کرتے تھے، پڑھاتے تھے، کام کرتے تھے، ان کے پاس ایک کاغذ ہوا کرتا تھا اور حضرت نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جب 5 منٹ تاخیر سے تم درسگاہ پہنچو تو اس میں لکھ دو 5 منٹ دیر سے ہم نے پہنچی۔ 5 منٹ آج جلدی اٹھ گئے، آج 5 منٹ تاخیر سے اٹھے۔ مہینے کے مکمل ہونے پر تم نے جو اضافی گھنٹے کیے ہیں اور جو کم گھنٹے کیے ہیں اسے ملاتے تھے، اور اس میں جو کمی ہوتی تھی اسے بھی رکھتے تھے، اور اسی حساب سے تنخواہ مقرر ہوتا تاکہ تنخواہ حلال ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، ڈنڈی مارنے والے آفس میں سن لو اچھے سے کان کھول کر، ناپ تول کا کمی مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ترازو میں کمی بیشی ہو۔ ایمانداری سے یہ کہا جاتا ہے کہ مزدور کی پسینے کے سوکھنے سے پہلے اسے مزدوری دے دی جائے، لیکن مزدور کا بھی تو یہ حق بنتا ہے کہ اسے جو وقت ملا ہے، جو کام ملا ہے، اسے صحیح طریقے سے، ایمانداری کے ساتھ میں، دیانتداری کے ساتھ میں اسے انجام دے۔ کیا یہ اس کا حق نہیں ہے؟ ہم نے اگر حق ادا نہیں کیا ہے تو یاد رکھو ہم گنہگار ہیں، ہم حرام کھا رہے ہیں، حلال نہیں کھا رہے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت کے خلیفہ تھے، حضرت کے خلیفہ تھے، خلیفہ سمجھتے ہو؟ وہ حضرت سے ملنے آئے اور سوچے کہ اپنے بیٹے کو حضرت کے پاس چھوڑ جاؤں، حضرت کے پاس وہ کچھ سیکھے۔ بچہ بڑا چھوٹا سا تھا، 13 سال عمر تھی، لے کر آئے، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد سفر کے حال چال پوچھے تو حضرت نے پوچھ دیا کہ اس بچے جو تم آئے ہو ٹرین کا سفر طے کر کے، کیا اس بچے کا ٹکٹ کیے تھے؟ اس نے کہا جی حضرت میں نے ٹکٹ کی تھی۔ حضرت نے فوراً دوسرا سوال پوچھا، مکمل ٹکٹ یا ہاف ٹکٹ؟
بات سمجھ میں آ رہی؟ ارے فل کیے یا ہاف کیے؟ حضرت نے یہ سوال کر دیا اپنے خلیفہ سے. تو ان کے خلیفہ کہنے لگے کہ حضرت اچھا اس وقت جو ہے ہاف ٹکٹ 12 سال کی عمر میں لگتا تھا. 12 سال کی عمر تک ہاف ٹکٹ ہے, 12 سال کی عمر کے بعد فل ٹکٹ لگ جاتی تھی. سرکاری قانون تھے. سرکاری مال ہڑپنے والے یہ بات سن لو اچھے سے, سرکار کا پیسہ کھانے والے سن لو, سرکار کو ٹھگنے والے سن لو یہ بات. پرائیویٹ جاب والوں کے لیے نہیں ہے, تماموں کے لیے ہے, چاہے وہ پرائیویٹ جاب کرتا ہو یا سرکاری جاب کرتا ہو, چاہے سرکاری نوکری ہو یا پرائیویٹ نوکری ہو. نوکری تو نوکری ہے, ایمانداری سے کرنی پڑے گی آپ کو. اگر آپ ایمانداری سے نہیں کریں گے, آپ کو جب وہ حرام کھائیں گے پھر آپ کا جسم حرام میں پلے گا, بڑھے گا, پھر یہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا, میرا نبی کہہ رہا ہے. حرام رزق سے پلنے والا, حرام روزی سے پلنے والا جسم وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا, کوئی انٹری نہیں ہے. تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ اس بچے کا مکمل ٹکٹ کیا تھا یا آدھا ٹکٹ کیا تھا؟ کہا حضرت یہ ہے تو عمر 13 سال کا, لیکن یہ دکھتا بچے کے جیسے ہے, اس لیے ہاف ٹکٹ کر لیا تھا. تو حضرت نے اپنی خلافت واپس لے لی. حضرت نے فرمایا کہ تم اپنے معاملات میں صاف نہیں ہو, اس لیے تم حقدار نہیں ہو خلافت. تم نے سرکار کو ٹھگا ہے, تم نے حرام کھایا. کتنے افسوس کی بات ہے, ہم نے کبھی اس پر دھیان دیا؟ ہم خالی دیکھتے ہیں کہ سبزی دینے والا وہ تھوڑا کم تو نہیں دے رہا, 50 گرام کم ہو گیا بڑھا دے, اس کے اوپر نظر ہے. آج آفس میں ہم 2 گھنٹہ ڈیلے سے آئے ہیں, حاضری لگا دیا, اچھا ہاں ٹھیک ہے. وہ 2 گھنٹے کا حساب نہیں کیا, وہاں ڈنڈی مار دیا ہے, اور دوسرے کو سکھا رہا ہے کہ ڈنڈی مارنا بڑا گناہ ہے. نہیں ہوتا, ارے نہیں کرتے ہم. اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے اپنے سب سے پہلے من اکل طیبا, سب سے پہلے حلال, سب سے پہلے حلال, پھر اس کے بعد وعامل فی سنتی, سنت پر عمل کرو. تب سنت پر عمل کرو گے جب حلال میں زندگی گزرے گی. جب حلال کھاؤ گے تب سنت پر عمل کرنے کو زندگی جو ہے وہ چاہے گی, دل چاہے گا, عمل کرنے کو دل ابھرے گا. جب ہم حرام کھا کھا کر دل کو مردہ کر چکے ہیں تو عبادت میں کہاں سے دل لگے گا؟ لگے گا؟ کس کے لیے تم حرام کھا رہے ہو, کما رہے ہو, کس کے لیے؟ اولادوں کے لیے. محل تعمیر کر رہے ہو, ماشاء اللہ, کہاں سے آ رہا نہیں معلوم, ماشاء اللہ کیا عالی شان گھر ہے, بھائی کا حق مار کے کھا کے بنا دیا 10 تلا. بہن کا حق مار کے 4 ویلر میں گھوم رہا ہے, بڑا اللہ والا بن رہا ہے, مسجد میں تسبیح گڑا رہا ہے. ماں کا حق مارا, بھائی کا حق مارا, بہن کا حق مارا, چچا کا حق مارا, سب کا حق مار کے یہاں مسجد میں اللہ اللہ اللہ, حرام کھا کے کیا محل بنا رہا ہے. ایک بادشاہ جو ہے اس نے ایک بڑا خوبصورت محل تعمیر کیا. محل تعمیر کرنے کے بعد اپنے وزراء کو بلایا کہ آؤ دیکھو کتنا خوبصورت محل بنا ہے. کیا کہتا ہے دیکھو, اب ظاہر سی بات ہے اس کے وزراء آتے ہیں, بڑا خوبصورت محل تھا, اس کی تعریف کرنے لگے, ماشاءاللہ ایسا ہے حضرت ایسا ہے. بادشاہ کے سامنے خوب تعریف کی جھڑیاں لگ گئی وزراء کی, سب نے تعریف کر دی. 2 آدمی بیٹھے تھے, خاموش بیٹھے تھے. بادشاہ کی نظر ان پر گئی کہ تمام لوگ تو تعریف کریں, یہ 2 خاموش کیوں ہیں؟ ان سے پوچھنے لگا کہ بھائی تم خاموش کیوں ہو, تم کچھ بول نہیں رہے ہو. تو دونوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت, بہت خوبصورت محل ہے, لیکن اس میں 2 نقص ہیں, 2 کمی ہے, 2 خامی ہے.
بادشاہ حیران پریشان، یہ 2 خامی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو مجھے نہیں دیکھی، نہیں ان وزراء کو دکھی، انہیں کیسے دکھ گئی؟ جب بادشاہ پوچھنے لگا تو انہوں نے کہا کہ مزہ تب آتا جب یہ 2 خامیاں ختم ہو جائیں۔ بادشاہ پوچھنے لگا کیا خامی ہے بتاؤ ذرا، اسے دور کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا سب سے پہلی اور سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس کا بنانے والا ایک دن مر جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کچھ نہیں پلے پڑا؟ ارے اس محل کو تعمیر کرنے والا یعنی بادشاہ سلامت، ایک دن تم مر جاؤ گے۔ اور دوسری خامی یہ ہے کہ ایک دن نہ ایک دن یہ محل تباہ ہو جائے گا۔ اگر یہ دونوں خامی ختم ہو جائے تو محل ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے۔ تو کس کے لیے بنا رہے ہو؟ تم بھی تو مر کے جاؤ گے نا، رہنے والے تو نہیں ہے۔ حلال روزی تھوڑا ہو کم ہو کھاؤ۔ اور مارکیٹ میں اور چیز چل رہی ہے جو مجھے تمہیں اطلاع کرنی ہے۔ اور ایک کیا چیز ہے، اکثر و بیشتر میں کئی جگہ سے سنا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آلو فروخت کر رہے ہیں یا کوئی سامان ہو ایسا فروخت کرنے والے، اکثر تر تجارت والے جو ہیں، مال گودام والے وغیرہ سب جو لوگ ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کمی آنے والی ہے یا سرکار اس کو بند کرنے والی ہے، اس وقت یہ مال زیادہ اٹھا لیتے ہیں، اور جب اس کی پابندی لگ جاتی ہے یہ زیادہ قیمت میں فروخت کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اسٹاک بہت ہے۔ تو اس کے متعلق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کافی مال اٹھا لی، اتفاقاً مدینے میں جو ہے وہ قحط آ گئی، بازار میں تمام چیزوں کی قیمت آسمان چھو رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے اتنی قیمت میں فروخت کی جتنے قیمت میں خریدا تھا، جیسا منافع رہنا چاہیے بس اتنا ہی رکھا، زیادہ نہیں رکھا کہ مال بازار میں قیمت آسمان چھو رہی ہے تو میں بھی اسی قیمت میں بیچوں، تو وہ قیمت حرام کا ہے، حرام کا، سن لو، وہ بھی حلال نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ ہم کیا کیا کھا رہے ہیں خالی سوچو، ڈیوٹی کا مار کے کھا رہے ہیں، سرکار کا مار کے کھا رہے، کتنا کھا رہے حرام کا، کوئی احساس تک بھی نہیں ہے۔ اور یہ حرام کھا کھا کر اللہ کے گھر میں آ کر کہتے ہیں اے اللہ میری پریشانی دور کر دے، اے اللہ میرے گھر میں بہت پریشان ہوں، میں فلاں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، میں فلاں چیز میں پھنسا ہوا ہوں، مجھے نکال دے، میرے رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے تو دے دے۔ کہاں سے آئے گا بھائی؟ تو حرام کا کھا رہا ہے۔ ایک مجذوب شخص کے پاس ایک شخص جاتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں، مجذوب ہے، پاگل کے جیسے ہے، وہ کہنے لگتا ہے کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے، میری پریشانی حل ہو جائے، میری پریشانی ختم ہو جائے۔ تو مجذوب کہتا ہے کہ دیکھو یہ بات میں جو بتانے والا ہوں اگر تم عمل کر لو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بات نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے۔ ہم مجذوب لوگ ہم جو بول دیے بس اسی پر کر لو تو کچھ فائدہ ہو جائے۔ تو اس نے عمل کرنے کی ٹھان لی، تو اس نے کہا کہ ایک کام کرو، تمہارے گھر کے قریب کہیں ندی یا سمندر ہے؟ تو شخص کہنے لگتا ہے گھر کے سامنے ہی ندی ہے۔ نہیں، ایک کام کرو، ندی کے اندر چلے جانا، کم از کم کمر کے اوپر تک پانی آ جائے، وہیں ٹھہر جانا، اور اس کے بعد تمہارے جسم میں جو کپڑے ہوں گے تمام کو نکال کر پھینک دینا۔ اب ننگے ہو پانی میں، اتنا پانی میں ہو تو اب کوئی دکھے گا بھی نہیں نا۔ ارے پانی میں اتنا اندر جانے کے بعد اگر لباس کھول دیا جائے کچھ دکھے گا؟ نہیں دکھے گا نا۔ تو اتنے اندر جانے کے بعد جو ہے جسم کا کپڑا پھینک دینا اور اللہ سے وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگنا۔ تو اس نے ایسا کیا۔ کچھ دن کے بعد ان کے پاس آیا کہ حضرت میرا مسئلہ تو اسی دن حل ہو گیا جس دن میں نے دعا مانگی۔ اب اس نے راز پوچھا یہ طریقہ آپ نے کیسے جانا اور کہاں سے نکالا؟ تو مجذوب کہتا ہے کہ تیرے جسم میں حرام کا لباس تھا جس کی وجہ سے اللہ نے تیری دعا کو قبول نہیں کی۔ اب جب تو پانی کے اندر بیٹھا ہے، تو نے اپنے لباس کو اتارا ہے، پانی سے پاک کوئی چیز نہیں ہے، اب تو پاک چیز کے اندر کھڑا ہو کر صرف اپنے جسم
جسم میں، خالی جسم کے اندر تو ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ رہا ہے، تیرے جسم میں کوئی حرام کا لباس نہیں ہے، اس لیے اللہ نے تیرے پریشانی کو حل کر دیا، تیری دعا قبول کر۔ افسوس، حرام کھا کھا کر حج میں جا رہے ہیں، عمرے میں جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر لبیک اللہم لبیک سب کا حق مار کے کھا کر، حرام کا لباس پہن کر، حرام کا کھا کر، حرام کے پیسے سے ٹکٹ کر یہ پہنچا حج اور عمرہ کرنے، حاجی صاحب بننے کے لیے۔ سن لو، تم وہاں پر اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگاتے ہو، اللہ کو یاد کرتے ہو، تو اللہ اس وقت یہ کہتا ہے کہ سن، تو نے حرام کا کھایا، حرام کا پیا، حرام کا پہنا، اس لیے تیرا حج قبول نہیں ہے، تیرے منہ پر مار دی گئی تیرے حج۔ دنیا والے تیجا حاجی صاحب کہہ دیں گے اللہ تو جانتا نا تیرا معاملے۔ تو اس لیے اپنے جسم کو اللہ کے واسطے تھوڑا کم کھا لو، بڑے بڑے گاڑیوں کا شوق نہ کرو، بڑے بڑے گھر کا شوق نہ کرو، بڑے بڑے سپنے نہ دیکھو۔ اگر وہ حرام کے راستے سے آ رہے تو نہیں چاہیے، تھوڑا کھاؤ۔ اور کیا کھانا بھائی؟ اور حرام کا روزی کھانے سے جب تم سمجھ لو نا تمہاری اولادیں، آج دنیا میں سب سے زیادہ اولادیں نافرمان، بیوی نافرمان نہیں ہے، اولادیں اب باپ ماں کی باتیں نہیں مانتی پہلے کے جیسے۔ ہمارے ابا تو ڈرا دیتے تھے، ڈر جاتے تھے، آئے بچے ڈرتے نہیں ہو رہا کہ نہیں ہو رہا نا؟ ہمارے ابا آنکھ دکھا دیتے تو ہم تو ڈر کے مارے بھاگ جاتے تھے، پورا ادب بھی کرتے تھے، ماشاءاللہ فرما برداری بھی کرتے تھے، بڑا ادب تھا، باپ ماں کا خدمت کرتے تھے، پیر دباتے تھے۔ ابھی اولاد نافرمان ہو رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ حرام مال ہے۔ جہاں دیکھو تمہاری اولاد نافرمان ہو رہی ہے، تمہاری بیوی نافرمان ہو رہی ہے، فوراً ٹٹولو کہ کہیں میرے پاس حرام کا مال تو نہیں آ رہا، کہیں ادھر ادھر گڑبڑ والا معاملہ میرے مال جو ہے میرے مال میں شریک تو نہیں ہو رہا۔ ہاں، ایمانداری کا کماؤ اللہ کے واسطے۔ آفس میں کام کر رہے ہو، اگر ڈیوٹی کچھ کم کی ہے، وہاں سامنے جا کے مینیجر کے پاس بول دو نا بھائی کہ نہیں بھائی آج ڈیوٹی میں نے تھوڑی کم کی ہے، اتنا تنخواہ کاٹ لو۔ آپ کی ایمانداری کی مثال بھی رہ جائے گی، اسلام کی پہچان بھی رہ جائے گی، اور تم حلال کھانے کی وجہ سے اللہ زندگی میں خوب برکت دے گا، خوب برکت دے گا، اور دنیا بھی کامیاب بن جائے گی اور آخرت بھی کامیاب بن جائے گی انشاءاللہ۔ کریں گے نا انشاءاللہ، حلال کھانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمین۔